مجھے تو ہمت نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی. آنسو کیسے رکھو, سینے کو پھٹنے سے کیسے روکو. لیکن ہم نے ربیع الاول آتا ہے, ہم ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے. اور محرم آتا ہے, ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے. بھائیو, ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا. میرے نبی پل پل کے لیے ہیں, لمحے لمحے کے لیے ہیں. میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے. میرے روئیں روئیں میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تب میں نے محرم کو منایا ہے. نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے, نہ زانی زنا چھوڑتا ہے, نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے, نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے, نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے, نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں. آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چار ہو رہی تو کوفی لشکر میں کہ ابن الموقت, اس کمبخت نے نشانہ لا کے تیر چھوڑا ہے. میرے اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے, ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی. تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا, خطا بھی ہو سکتا تھا. اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آ کے لگ اور حلق سے پار ہو گئی. بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلک. 17 اہل البیت شہید ہوئے, 17, جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا. ایک ترازو میں ایک کو رکھو اور ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا. اور اس 72 تو جان نثار تھے. اہل البیت 17, 19, 22 تک کا عدد آتا ہے. اور اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسم, سب سے خوبصورت. جب جان نثار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے, پھر اہل البیت کی باری آئی. پھر اہل البیت کی باری تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا, ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی, پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئی. اور پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہیں. ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب. آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہو نا, حسین عباس حسین عباس. حسین بن علی فاطمہ سے ہیں, عباس بن علی, ابو بکر بن علی, عثمان بن علی, محمد بن علی, عبداللہ بن علی, جعفر بن علی. 7 بچے ذبح کیے گئے علی بن ابی طالب. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے. ان کے ایک خادم نے کہا, حضرت آپ ساری رات ہی روتے رہتے, کیوں؟ تو پھر رونے لگے, کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا, یوسف, وہ بھی پھر مل گیا تھا. اس ایک کی جدائی میں 40 سال رو اپنی آنکھیں ختم کر دی. ارے میرے دوست, میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا. میری آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے تو اور کیا ٹپکے. 7 بھائی, حسین تو ابن علی ہیں, وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں. 6 بھائی ساتھ اور شہید ہوئے. عباس کی شخصیت مشہور ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, اس لیے زیادہ مشہور ہو گئے. 6 ساتھ اور ہیں. پھر آپ کے بیٹے علی, آپ کے بیٹے عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے, سب شہید ہو چکے تھے. اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے, لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا. تو 2 سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین, آپ نے خود تمنا کی یا وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو ہم نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو. ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں. کوئی امتحان تھا میرے نبی کے گھر کا, میرے نبی کی اولاد کا.
آئے آئے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں؟ یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی، ایسے یوں گردن سے ابھر رہا تھا، یوں لے لی، پورے لپ بھر لی پوری، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا۔ اے میرے رب، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے۔ یہ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نو کتھوں کھوا بھی ہے، بچیاں نو کتھوں کھوا بھی، روٹی کتھوں کھا بھی۔ مٹا دو کربلا کی تاریخ کو، سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا۔ سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ قلم کو بیچ دینا، تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے، حقائق پر ہے۔ خون سے اپنے ہاتھ بھرنے، کیا ہوا ہوگا اس وقت؟ اے اللہ، تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں، تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، میں تجھ سے راضی۔ بچوں کو لٹا دیا، لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم، حسین کے ابو بکر، حسین کے علی اور عبداللہ، دو شہید، حضرت حسن کے ابو بکر، قاسم، عبداللہ، مسلم بن عقیل کے جعفر عبد الرحمن، خود مسلم بن عقیل بھی شہید، حضرت عبداللہ بن جعفر کے اون اور محمد، حضرت زینب کے بیٹے۔ میں قربان جاؤں حضرت زینب پر، ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، کیا بہن آئی ہے، ساتھ زمین آسمان کی گردش، دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ جب قاسم نکلے یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہوں نے زور سے بکر، آئے چچا، آئے چچا۔ تو حسین تو زخموں سے نڈھال تھے، لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپٹے اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کیا، اس کا بازو کاٹ دیا، لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا۔ یہ تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، 61 ہجری 10 محرم، خواب دیکھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈالنا ہے، زمین سے خون ڈال۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آؤں گا، ان کا وکیل میں بنوں گا۔ ایسی عظیم اولاد، اتنے عظیم سپوت، صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی۔ میرے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کروڑ دفعہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی، ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑنا تھا، فرق آگے پڑنا تھا
امت کو دین پہنچانا ہے، امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی عین کامیابی ہے، عین عزت ہے، عین معراج مومن ہے۔ ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے، ٹھیکروں پر نہیں بکتے، پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کا وار کی جو یہاں لگا، یہاں زور سے، آپ تو پہلے تقریباً ختم ہو چکے تھے، تو اس نے آ کے جو نیزہ مارا یہاں، تو آپ پیچھے گرے، ایسے نیچے گر گئے۔ تو اضحیٰ بن خولہ آگے بڑھا گردن کاٹنے کے لیے، لیکن قریب ہوا تو کپ کپا کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو سنان بن انس نخعی وہ کہنے کا کم بخت، ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا، وہ نیچے اترا، اس نے کہ آپ کی گردن کاٹ دی اور سر یوں پھینک نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ چھوٹے 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین 56 سال 5 مہینے 5 دن، 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک، اور سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا، لاشوں کو چھوڑ دیا گیا، دفن نہیں کیا گیا۔ انہوں نے جو ان کے مرے تھے انہیں دفن کیا، انہیں چھوڑ دیا گیا، ان کے گردنیں کاٹ دی گئیں، اوپر پانی چھوڑ دیا گیا۔ ہاں تو بنو اسد آئے، بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا۔ تو جب عمر بن سعد کو پتہ چلا کہ تدفین ہوگی، انہوں نے کہا اوپر پانی چھوڑ دو تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے۔ انہوں نے پانی چھوڑ دیا، قبروں کے نشان زیرو کر دیے۔ ایک بوڑھا آیا اسدی، انہوں نے مٹی کو سونگنا شروع کیا، سونگتے جب امام علی مقام کی جگہ پر پہنچا، پکارا کہ یہ ہے جنت کی خوشبو، یہ ہے میرے نبی کا نواسہ، یہاں نیچے آرام کر رہا ہے۔ وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا۔ جب یہ قافلہ چلا، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں، میرے نبی کا گھر ذبح ہوا، نبی کا گھر، میرے نبی کے لاڈلوں کی نسل۔ آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا یہاں، اور سردی تھی، چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو اسامہ بن زید کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے سے چادر ہٹائی تو ادھر حسن ادھر حسین۔ آپ نے کہا یہ میرے بچے، میری بیٹی کے بچے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے میرا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا۔ حسن کو سامنے بٹھایا ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کے کھیل ہے، اور حسن معصوم تھے، آگے ہاتھ بڑھا کے آپ کی زبان پکڑتے، آپ زبان منہ میں کر لیتے، پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا، پھر آپ یوں کرتے، تو پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا زبان کو پکڑنے، آپ پہ زبان اندر کر لیتے تھے۔ کافی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی، آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں ان کے۔ تو حسین چھوٹے تھے، دبرے ہوں گے، اور حسن اوپر چڑھ رہے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے حسین بیٹا شاباش، حسین بھائی شاباش، ہی ہے یا حسین، ہی ہے یا حسین، حسین شاباش شاباش۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی یا رسول اللہ ساری شاباش اب حسین کو دے رہے ہیں، تھوڑی حسن کو بھی ہو۔ تو آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا۔ میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے۔ فیصل آباد کا تاجر یہ کہہ نہیں سکتا روٹی کی تو کھاوا پھر میں، ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آئے گی، یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوڑیوں پہ بک جاؤ، وہی سہرے سجائیں گے، تاج سروں پر ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم گئے۔ جب یہ سر نیزوں پہ چڑھے، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، واہ محمد واہ محمد، ہائے ہائے ہائے، کیا مرثیہ کہا ہے،
ہائے دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء ذریتک مقتلہ بناتک سبایا تصفی علیہا الریاح۔ ترجمہ تو جو بھی ہے لیکن میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی ہے، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا ہے، یہ آپ کی اولاد آج ذبح ہوئی پڑی ہے اور یہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، اور کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیے تو مٹی کو غیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دے دی۔ چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں، کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو، ایسے درندوں کو رلا دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بھائیو، میں تو قصے کا مقصود بتا رہا ہوں، قصہ تو کبھی بھی سنانا میری ہمت نہیں ہوئی، میرے بس میں نہیں رہا، میرے بس میں نہیں ہوا، نہ شاید آئندہ کبھی ہو، لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا۔ اور یہ ایک کربلا نہیں ہے، لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں، چھوٹی ہیں، یہ بہت بڑی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ليبلوكم ايكم احسن عملا لنبلوهم ايهم احسن عملا۔ یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا، جو اسے راضی کر گیا کامیاب، جو کوڑیوں پہ بک گیا 2 ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا، خس و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا۔ بھائیو، پاک مہینہ، عظیم الشان قربانی، اور ہم عہد کریں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کہ جتنے کبیرہ گناہ تھے، یا اللہ آج توبہ، آج میری توبہ، اور آج میں تیرا بن کے چلوں گا، تیرا ہمیں کربلاؤں سے بچا، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہاں، ایک اور واقعہ سنا دوں، شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بلکہ اکثر۔ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا، اس کا بیٹا بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں 3 براعظم کی خلافت پر بیٹھا، 3 براعظم کی خلافت پر، 3 براعظم کی خلافت۔ عمر کتنی؟ 18-19 سال، جوانی، پاگل پن، بے ہوشی۔ 40 دن حکومت کی، 40 دن۔ 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پہ یوں بیٹھا، کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہا دیکھو، میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا، اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں یہ جا رہا ہوں۔ 3 براعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، خود نہیں نکلا۔ 3 براعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا، میرا تاجر 3 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے،
3 روپے پہ دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، پھر اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ارے کبھی اسے بھی تو کھولو، کبھی ادھر بھی تو دیکھو، کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ فلاں ایسا، نواز شریف ایسا، بھٹو ایسا، زرداری ایسا، چودھری ایسے، تو میں کیسا ہوں؟ کبھی اس کو بھی آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھو کہ میں کیسا ہوں۔ پہلے میں تو انسان بنوں، میری زبان سے تو جھوٹ سے توبہ ہو، غیبت سے توبہ کروں، فراڈ سے توبہ کروں، خیانت سے توبہ کروں، بددیانتی سے توبہ کروں۔ تو بھائیو، محرم ایک پیغام ہے، کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سولیوں پہ چڑھ گئے وہی کامیاب ہیں، انہوں نے سہرے باندھے ہیں۔ تو اللہ سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو، سہولت مانگو۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہاں، ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے؟ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے۔ نیا سال شروع ہوا ہے، جس سے لڑے ہو معاف کر دو، جس نے زیادتی کی ہے معاف کر دو، تم نے زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، صلح کر لو۔ گھر میں لڑائی ہے، بیوی سے ہے، بھائی سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، کسی پارٹنر سے ہے، کسی دوست سے ہے، اس پر اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، تو میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور نئے سال سے 3 چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر 3 داخل کروں گا میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دیانتداری سے کام کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، عدل و انصاف سے کام لوں گا، ظلم نہیں کروں گا، 3 چھوڑوں گا، 3 کروں گا، عدل کروں۔ عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھوں، ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمیان چل رہا ہے۔ غلط چیز بیچنا ظلم ہے، صحیح بیچنا عدل ہے۔ عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نوکری میں صحیح ٹائم دے، عدل ہے۔ ڈنڈی مارے، ظلم ہے۔ میں عدل کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دیانتداری سے زندگی گزاروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ میری بیس ہے۔ نماز فرض ہے، اب آئندہ میرا سجدہ اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصل آباد میں کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ تو بھائیو، جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ رائمنڈ کا اجتماع بھی قریب ہے، فیصل آباد والوں کا دوسرا اجتماع ہے، اس سے 4 مہینے چلے کے ارادے کرو گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت پڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نیا سال خیر والا بنائے، برکت والا بنائے، عافیت والا بنائے۔ سنتیں ادا فرمائے۔